الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، عام طور پہ اہل اسلام کے ہاں جمعے کے دن خطبے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تقریباً تمام اہل اسلام کے ہاں جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، لیکن عموماً چونکہ عربی کا مفہوم نہیں آتا تو بسا اوقات یہ خیال نہیں آتا کہ پیغام کیا مل رہا ہے اور اس آیت میں کتنا عظیم الشان زندگی کا منشور موجود ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں عدل کا، نیکی کا، اہل قرابت کو دینے کا، اور اللہ رب العزت روک رہے ہیں، منع فرماتے ہیں کھلی بے حیائی کا، اور بدی سے روکتے ہیں اور ظلم سے روکتے ہیں. حکم دیتے ہیں عدل کا اور نیکی کا اور اہل قرابت کو دینے کا، اور روک رہے ہیں کھلی بے حیائی سے اور بدی اور منکر سے اور ظلم سے روک رہے ہیں. اسلام کی پوری زندگی انفرادی، گھریلو، معاشرتی اور قومی اور ملکی اور امت کی پوری زندگی، اس کی بنیاد یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ اسلام کا پورا نظام عدل پر ہے، انصاف پر ہے، اور اسلامی زندگی میں ظلم کی گنجائش کوئی نہیں، بدی اور نافرمانی کی گنجائش کوئی نہیں. اسلام کا پورا نظام زندگی فرد کی ہو، گھر کی ہو، معاشرتی ہو، قومی ہو، عالمی سطح کی ہو، ملکی سطح کی زندگی ہو، اس کا نظام انہی بنیادوں پہ کھڑا ہے، عدل کا نظام. بلکہ اگر اسلام کی مختصر ترین تعریف پوچھی جائے کہ اسلام کیا ہے تو جواب مل سکتا ہے اسلام نام ہی عدل کا. کہ اسے دو خانوں میں تقسیم کر دیں، اللہ کے حق میں انصاف اور مخلوق کے حق میں انصاف، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اسلام کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کی تعبیر بتائیے تو اسلام نام ہے عدل کا، انصاف. تو پوری اسلامی زندگی انہی بنیادوں پہ کھڑی ہے، عدل و انصاف. ظلم کے وہاں کوئی گزر نہیں، ظلم کی وہاں گنجائش کوئی نہیں، زیادتی، نا انصافی، بدی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر یہ ایسا حکم ہے اللہ کا، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہا
عدل مسلمانوں کے ساتھ ہو، نیکی اہل اسلام کے ساتھ ہو، نہ عدل جو بھی انصاف کا تقاضا ہے، جس کا جو حق ہے اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں بتا رہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جہاں عقیدہ توحید میں ذرا سی آنچ بھی شرک کی ناقابل برداشت، ذرا سی آنچ بھی نہ برداشت، لیکن وہ مذہب تلقین کر رہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ اس مذہب کی تعلیم ہے جہاں میں عرض کر رہا ہوں عقیدہ توحید میں اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی جسے کہیں کہ کمی اس میں برداشت نہیں۔ اور جس عقیدہ توحید کا ذکر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص میں ہے، اور کہا کہ سورہ اخلاص پورے قرآن کا ثلث ہے، سورہ اخلاص قرآن کا دل ہے، اور عقیدہ توحید قرآن کا تہائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، انصاف سب کے ساتھ، انصاف سب کے ساتھ، ظلم کی گنجائش کوئی نہیں اور بدی کی گنجائش کوئی نہیں، انصاف سب کے ساتھ۔ تو یہ نہیں کہ انصاف کوئی خاص رنگ کے ساتھ وابستہ ہے، کسی خاص زبان سے وابستہ ہے، کسی خاص ذات سے وابستہ ہے، بلکہ انصاف بے رنگ ہے۔ کہ ہر حال میں انصاف ہو اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، ہر حال میں انصاف ہو اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو۔ انصاف اور سچ یہ ہے کہ انصاف نام ہی اس کا ہے کہ جو حقوق اور جو ذمہ داریاں میرے ذمے ہیں میں اسے صحیح طور پہ اہل حق کو ادا کر دوں۔ اور جب یہ انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں جب یہ عدل و انصاف رواج پاتا ہے تو اللہ کریم بطور انعام کے اللہ رب العزت کی طرف سے بطور رحمت پھر اس قوم کو قومی سطح پہ عادل اور انصاف کا نظام ملتا ہے، پھر اس قوم کو قومی سطح پہ انصاف کا اور عدل کا نظام ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نصرت ہوتی ہے پھر اس قوم پر کہ پھر وہ نظام ملتا ہے۔ لیکن جب قومیں اپنی نجی اور اپنی معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں کرتی تو پھر اللہ کا قانون ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر تمہارے معاملات جن کے سپرد ہوتے ہیں نا، پھر قومی سطح پہ اور اجتماعی زندگی میں تمہارے حقوق جن کے سپرد ہوتے ہیں وہ تم پر ظالم بن کر مسلط ہوتے ہیں، وہ پھر ظالم بن کے مسلط ہوتے ہیں، پھر ظالم پر ظالم مسلط ہوتا ہے۔ تو عدل و انصاف
پر مسلمان کی زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ ظلم کی گنجائش نہیں ہے، نہ انصافی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، عدل کرنے والا ہو ہر حال میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں غسان کا ایک بادشاہ جو نیا نیا مسلمان ہوا اور مدینہ منورہ آیا، اور مدینہ منورہ میں رش تھا، تو ایک دیہاتی اسے دھکا لگ گیا، اسے بہت برا لگا اور اس نے اسے پیٹ دیا، پٹائی کر دی۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ اس دیہاتی نے اپنا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے اس بادشاہ سے کہا راضی کر لو، ورنہ تمہاری بھی ایسی پٹائی ہوگی جیسے تم نے اس کی پٹائی کی۔ وہ غسان کا بادشاہ اسلام کے عدل کے نظام سے بے خبر تھا، کہنے لگا آپ کے یہاں بادشاہ اور گوار میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے یہاں ایک بادشاہ اور گوار کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاسلام قد جمعک و ایاہ، اسلام کے نظام عدل نے تم دونوں کو ایک سطح پہ کھڑا کر دیا۔ اسلام کے عدل کے نظام نے تمہیں ایک سطح پہ کھڑا کر دیا، اب اس معاملے میں تم دونوں برابر ہو۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی، ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ خصومت سی ہو گئی، ناراضگی سی ہو گئی، تو دونوں نے طے کیا کہ حضرت زید بن ثابت کی خدمت میں جاتے ہیں، جو ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا۔ خود امیر المؤمنین ہے۔ جب زید بن ثابت کے پاس گئے تو زید بن ثابت نے جب امیر المؤمنین کو دیکھا تو ان کے لیے ایک چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فرمانے لگے تمہارے فیصلے میں یہ پہلی زیادتی اور ناانصافی ہے، تمہارے اس فیصلے میں یہ پہلی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اس وقت میں اور میرا ساتھی اس معاملے میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایک ہی نشست پہ بٹھا دو اور پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ نظام عدل، لیکن میرے عزیزو ہمیں تو یہ باور قرار دیا گیا ہے نا، ہماری تو یہ ذہنیت بنا دی گئی نا کہ اگر اسلام کا نظام عدل آ جائے گا شاید ہم ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ شاید ہمارے لیے ترقی کی ساری راہیں بند ہو جائیں گی، شاید زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہماری تو یہ ذہنیت بنا دی گئی اگر ترقی کرنی ہے، خوشحال زندگی گزارنی ہے، 70-75 سال سے یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے نا کہ جتنی بے دینی کے راستے پہ چلو گے ترقی کرو گے، اور اگر تم نے اسلام کی زندگی کی بات کی تو پھر تم پستی اور ذلت کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، اور جس قدر دینی زندگی سے، اسلامی زندگی سے انفرادی اور قومی سطح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذلت اور پستی ہماری مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اس ملک میں ایسے حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ جس قدر افراتفری ہے اور جس قدر نحوست ہے اور جس قدر نفرتوں کو فروغ ملا ہے اور جس قدر دین بیزاری اور دینی زندگی سے بیزاری ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں اس کا حل اسلام میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں
ایک شخص آیا، کہنے لگا رحمت کی بارشیں نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائے، کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد حضرت معاش کی بڑی تنگی ہے، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا مریض مختلف ہیں، آپ نے دوا سب کے لیے ایک ہی تجویز کی ہے، فرمایا یہ نسخہ اللہ نے تجویز کیا اور اللہ نے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اگر تم اپنے قصوروں پر اللہ سے سچی معافی مانگ لو گے تمہارے دن بدل جائیں گے، اللہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے گا، زمین سے رحمت کا غلہ اگے گا، آسمان سے رحمت سے بارشیں آئیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اللہ تمہارا مال اور معاش کو بڑھا دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ لیکن آج کا مسلمان کی ذہنیت یہ بن چکی ہے بدقسمتی سے کہ اپنی غلط زندگی پر توبہ اور استغفار نہیں، اور عالم اسلام پہ بیٹھے حکام وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قدر بے دینی کے راہ پہ چلیں گے ہم فلاح اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ سے مقابلہ کر کے، اللہ سے اعلان جنگ کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے مسلمان پھر کامیاب ہو جائے، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مسلمان نے اس دنیا کی تاریخ میں جب بھی عزت پائی ہے، جب بھی عروج پایا ہے، اور جب بھی اسے کامیابی ملی ہے، جب اس نے اسلام کا دامن پورے خلوص کے ساتھ تھاما، جب اس نے اسلامی زندگی کو دل و جان سے قبول کیا ہے، پوری اس دنیا کی تاریخ کا پر نظر دوڑائیے، اس مسلمان کو جب بھی عزت ملی جب اس نے اسلام کو عزت دی، جب اس نے اسلامی زندگی کو عزت دی ہے۔ تو عدل و انصاف یہ تو وہ نظام ہے جو انسانیت کے لیے اور ان دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن ہے، یہ وہ نظام ہے۔ لیکن نظام عدل اس امت کو، اس قوم کو قومی سطح پہ نصیب ہو جائے جب یہ اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی پر بھی عدل و انصاف پہ کھڑی ہو۔ اور پھر اگر اس قصور پہ معافی مانگنے لگ جائے کہ اے اللہ غلط ہوا، 70 سال سے غلط ہوا، قومی سطح پہ غلط ہوا، انفرادی زندگی میں غلط ہوا، معافی مانگ لے، تب بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا، فرمایا جب تک آپ موجود ہوں گے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ موجود ہوں گے، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اس وقت بھی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ قوم اپنے قصوروں پر معافی مانگتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں نہ رہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنے کا نسخہ آج موجود ہے، معافی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سچے نبی کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اگر تم اپنے قصوروں پہ سچی معافی مانگنے لگ جاؤ اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔
ہم کہتے نہیں، ہم نے تو مشکلیں اپنی خود حل کرنی ہے اور اپنے اسباب و وسائل پر اعتماد کر کے حل کرنی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل کے حل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تمہاری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں جب تم اپنے قصوروں پہ معافی مانگنے لگتے، ومن كل هم فرجا، اور اللہ تمہیں ہر غم سے نجات دے گا، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور تمہارے معاشی مسائل وہاں سے حل ہوں گے جہاں تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل سے انفرادی اور قومی سطح پہ زندگی دیکھیے تو اس سے بغاوت ہے، اس سے بغاوت ہے۔ عدل، اسلام کی عدل کی زندگی سے بغاوت ہے، اور پھر اس کی سزا ہے، اور پھر اس کی نحوست ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بدامنی ہے، اور اس کی نحوست ہے کہ آج یہ نفرتیں ہیں، اور اس کی نحوست ہے کہ کہیں برکت نہ رہے، کہیں برکت نہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی انفرادی اور اپنی گھریلو اور معاشرتی زندگی میں نظام عدل پہ اور اسلام کی اس مبارک زندگی پہ عمل کرنا نصیب فرمائے، اور بطور انعام پہ اللہ رب العزت ہمیں قومی سطح پہ اس نظام کی برکات اور ثمرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔